والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، بچے گا وہ جو تیرے دامن سے وابستہ ہو جائے گا، وعاملوا الصالحات۔ دوسری بات، صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے، خالی نعرے کافی نہیں ہے، بلکہ دعوے پر دلیل بھی چاہیے۔ وہ کیا؟ اعمال صالحہ۔ ایمان دعویٰ ہے، اعمال صالحہ اس کی دلیل ہے۔ ایمان اگر درخت ہے تو اعمال اس کا پھل ہے۔ آئیے ہم اس طرف غور کریں جو ہماری زندگی کے اندر اب نہیں ہے۔ ہم صرف زبان کی حد تک مسلمان رہ گئے، ہم شعوری طور پہ مسلمان بس رہ گئے، ہمارا قلب، ہمارے اعمال، ہمارا وہ سب کچھ جو ہے وہ لٹتا چلا جا رہا ہے۔ آج عمل کی زندگی میں کوئی ساری رات محفل نعت میں جاگ کر کے ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ لگا لیں گے ہم، لیکن فجر کی نماز کے وقت مسجد اگر خالی ہوگی تو کیا ہمارا قول و عمل اس کے اندر فرق نہیں آئے گا؟ اور اس فرق کو کیا منافقت نہیں کہتے ہیں؟ غور کریں، بار بار غور کریں۔ اگر عشاء کی نماز کے وقت اتنے لوگ مسجد میں نہیں تھے اور فجر کی نماز میں بھی اتنے لوگ مسجد میں نہیں ہوں گے تو ساری رات آپ کا نعرہ لگا لینا، بیٹھ لینا، یہ مشکل نہیں ہے۔ آپ کے دعوے پر دلیل آپ کا عمل فراہم کرے گا کہ آپ کو حضور سے اگر پیار ہے تو پھر حضور کی اداؤں سے بھی پیار کریں۔ حضور نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے کہ نہیں دیا؟ جوئلت لی، حضور نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجوئلت لی قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ حضور فرمایا مجھے تمہاری دنیا کے اندر صرف 3 چیزیں پسند ہیں، خوشبو، منگوا عورتیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ تو اعمال صالحہ، بلکہ آج کل تو ایک فیشن ہے، ہر بندہ کہتا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، یہ سنا ہوگا لفظ آپ نے، ہر بندہ کہہ رہا ہے، ہر بندہ کہہ رہا ہے، پڑھا لکھا بھی، سمجھدار بھی، بچہ بھی، جی آج کل دین پہ چلنا کیا مشکل ہے بھائی؟ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو مسجد میں آتا ہے تو ٹھنڈا پانی دستیاب ہے، وہ پہلے تو جا کر کے کنویں سے ڈول نکالنے پڑتے تھے، پھر سردی کے بعد سردی سے نکال کر پھر اس سے وضو کیا، پھر اس کے بعد چٹائی بچھائی خود، اور ٹھٹرتا ہوا ماحول۔ لیکن آج کیا ہے کہ مسجد میں جاتے ہیں تو قالین بچھے ہوئے ہیں، گرم ہیٹر سلگ رہے ہیں، گرم پانی کے گیزر موجود ہیں، گرم پانی سے وضو کر کے ماحول کی خوبصورتی میں مخملی مسلوں پہ پیشانی رکھ کر کے نماز پڑھنے والا بطور فیشن کہہ رہا ہے آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ میں کہتا ہوں تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ یہ محض ایک فیشن کے طور پہ بات کی جا رہی ہے۔ تیرے لیے دین پہ چلنا مشکل ہے یا بلال حبشی کے لیے مشکل تھا، جس کے جسم کو لوہے کی کنگھیوں سے دھیڑ دیا گیا، جس کو تپتے ہوئے کوئلوں پہ رکھا گیا، جس کے گلے میں رسی ڈال کے مکے کے بازاروں میں گھسیٹا گیا۔ ہم نے کون سی تکلیف سہی؟ ہم نے کون سا دکھ سہا اس راستے کے اندر؟ میں اگر واز کرنے آیا ہوں تو وہاں سے لے کر یہاں تک پھول ہی پھول تھے، میرے اوپر پھینکے جا رہے تھے، لیکن ذرا اس واز کی کہانی بھی تو سنو کہ حضور واز لے کر کے آئے، لوگوں نے پتھر پھینکے، کون سے دکھ نہیں تھے جو راستے میں کھڑے نہیں تھے۔ اور آج اگر میں کہوں کہ تبلیغ کرنا بڑا مشکل ہے، کیا مشکل ہے میرے لیے؟ مجھے تو آپ کی آنکھیں محبتیں دے رہی ہیں، آپ کے ہاتھ پھول برسا رہے ہیں، آپ کے دل میں محبتیں بھری ہوئی ہیں، اونچی مسند بچھائی گئی ہے، لاؤڈ سپیکر کا اہتمام ہے، آپ کی آنکھوں میں پیار بھرا ہوا ہے، آپ کے ماتھے تمتما رہے ہیں، اس میں میں ایک پیار کی جھلک دیکھ رہا ہوں۔ دیکھو ان کہانیوں کو، دیکھو اس دور کو کہ جب دین کا نام لینا کتنا مشکل تھا۔ حضرت بلال حبشی کی کہانی پڑھو، کتنی دردناک کہانی ہے۔ بھاری پتھر سینے پہ رکھ دیا جاتا ہے، تپتی ہوئی ریت پہ ڈال دیا جاتا ہے، کبھی تپتے ہوئے کوئلے زبان پہ رکھ دیے جاتے ہیں، کبھی سارا دن چکی پیستے ہیں، حالت بخار میں بھی چکی پیس رہے ہیں، کبھی تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا جا رہا ہے، لیکن بلال ہے کہ مسکرا رہے ہیں۔ کسی نے پاس سے گزرتے ہوا کہا بلال عجیب کہانی ہے، تم کوئلوں پہ لیٹے ہو اور تم مسکرا رہے ہو، وہ کوڑے مارتا تم مسکرا رہے ہو۔ بلال ہنس کے کہا کہ تم جاؤ نا بازار میں مٹی کا برتن خریدنے کے لیے تو اس کو ٹھونک بجا کر کے دیکھتے ہو، اس کی آواز تو ٹھیک ہے، کہیں کچا تو نہیں؟ کہا تم تو مٹی کا برتن بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھو کہیں کچا تو نہیں؟ میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں؟ میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، چمڑی ادھڑ بھی جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی۔ سبحان اللہ کہنا بھی آسان ہے، میرا زور سے بیان کرنا بھی آسان ہے، ہاتھ کھڑے کرنا بھی آسان ہے، نعرہ لگانا بھی آسان ہے،
لیکن اس راستے پہ چلنا مشکل ہے. وعاملوا الصالحات، ان راہوں کو اپنانا مشکل ہے. صاحبو زندگی بہت تھوڑی ہے، کہیں مغالطے میں نہ رہنا. یہ صرف اس پہ اکتفا نہ کر لینا کہ ہم محفل نعت میں آگے تب بخشے ہوئے ہیں. وہ ایک زمانہ تھا لوگ کہتے ہیں جو چاول کھلوا دے وہ بخشا جائے گا، اب کہتے ہیں جو کھا ہی لے وہ بخشا جائے گا. اتنا آسان کام نہیں ہے. الجنت تحت ظلال السیوف.